الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم صدق الله مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، اللہ کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہوتا ہے تو کس انداز میں قرآن مقدس وضاحت کرتا ہے کہ گھر کے اندر داخل ہوا جائے، خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، خواہ بچہ ہو، ہر ایک کو کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کا لینا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مقدس کا حکم مطلق ہے اور عربی کا قاعدہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے بغیر کسی قید کے۔ تو قرآن پاک نے یہاں پہ کسی قید کی وضاحت نہیں کی، مطلقاً حکم ارشاد فرمایا اے ایمان والو، کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اس کو سلام پیش کرو۔ کیا کرو؟ سلام کرو، یعنی دروازہ کھٹکھٹا کے کہو السلام علیکم، پھر کہو السلام علیکم، پھر کہو السلام علیکم۔ الجامع الصحیح البخاری کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، حضور نے دستک دی اور فرمایا السلام علیکم۔ اس نے آہستہ آواز سے کہا وعلیکم السلام، حضور کو ظاہری طور پہ سنائی نہیں دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا تو یہ عالم ہے کہ حضور تشریف فرمایا ہے تو ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں صحابہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ عرض کیا جی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے، حالانکہ حضور کی ظاہری عمر کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 63 سال۔ حضور فرما رہے ہیں آج سے 70 سال پہلے جہنم کی اتری سطح سے نچلی سطح کی طرف ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ آج سب سے نیچے پہنچا۔ یہ حضور کے سماعت کا عالم ہے۔ حضور تو حضور ہے نا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ کی کمان آپ فرما رہے ہیں، مدینہ شریف سے 1 مہینے کی مسافت پر تقریباً 3250 میل۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا خطبہ عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ 1 مہینے کے بعد جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے
تو صحابہ نے پوچھا کہ فلاں جمعے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے سنی تھی؟ تو حضرت ساریہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے عمر میرے کندھوں پر کھڑے ہو کے مجھے آواز دے رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کے غلاموں کی سماعت کا عالم ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور کو سنائی نہیں دیا، لیکن حضور نے میرے اور آپ کے لیے مسئلہ بنانا تھا، رہتی امت کے لیے ایک سبق بنانا تھا۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، اس نے پھر آہستہ آواز میں کہا وعلیکم السلام۔ حضور نے پھر کہا، اس نے پھر آہستہ آواز میں کہا۔ حضور واپس تشریف لے جانے لگے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدموں میں آ کے گر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو سمجھا تھا کہ تو گھر میں نہیں ہے یا تو مصروف ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ فرما رہے تھے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، میں آہستہ آواز سے اس لیے کہہ رہا تھا کہ جتنی بار آپ مجھ پہ سلام بھیجیں گے اللہ مجھ پہ سلامتی فرما دے گا۔ تو میں تو ذوق لے رہا تھا، لیکن حضور واپس تشریف لے جانے لگے تھے۔ اب اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر پہ جائیں تو ایک بار دستک دیں، کچھ دیر ٹھہر کے دوسری بار دستک دیں، پھر کچھ دیر ٹھہر کے تیسری بار دستک دیں، اگر اندر سے کوئی آواز نہ آئے، اگر اندر سے کوئی آواز نہ آئے تو ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے، ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے اور اجازت لے کر ہی جانا بہتر ہے۔ قرآن نے کہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس پہ غور و فکر کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها، اگر تم گھر میں کوئی بندہ نہ پاؤ احدا فلا تدخلوها تو کبھی داخل نہ ہو حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ اگلی بھی قرآن نے وضاحت کی ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں گھر والے کہیں کہ تم لوٹ جاؤ فارجعوا، پھر لوٹ جاؤ۔ وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اور تمہیں یہ چیز ناگراں بھی نہیں گزرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے نا، لو جی بچوں کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، یا یہاں پہ کچھ عورتیں آتی تو کہتی ہیں عورتوں کو تو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، قرآن نے بڑی سختی کی ہے اس معاملے میں، کہا اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جاؤ، اگرچہ تم دور سے ہی کیوں نہیں آئے تم لوٹ جاؤ۔ فارجعوا هو ازکی لکم، لوٹ جاؤ اور تمہیں یہ چیز نہ گرا بھی نہ گزرے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو کبھی بھی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا جائے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے جا سکتے ہیں تو میرا اور آپ کا کیا سٹیٹس ہے، میری اور آپ کی کیا شخصیت ہے؟ جب حضور واپس تشریف لے جا رہے ہیں اور حضور بخوشی واپس تشریف لے کے جا رہے ہیں، کسی قسم کا حضور کے چہرے پر ملال نہیں ہے، کوئی ناراضگی کے آثار نہیں ہے، تو پھر ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسی میں ہی بقا ہے۔ جب تک گھر والوں سے اجازت نہ مل جائے تو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔